من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پاک رب ذوالجلال کا کروڑوں شکر ہے جس نے میں انسان بنایا اور مجھے اس قابل کیا کہ میں آج آپ کے سامنے ایک ویلاگ بنا رہا ہوں، ایک ایسی ورڈ کی جو بہت ایکسکلوسیو ہے۔ کروڑوں دو سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، امہات المومنین پہ، اہل بیت پہ، پیغمبر پاک پہ، اصحابہ کرام پہ اور شہداء پہ، اولیاء اللہ کرام پہ، جنہوں نے کے دین کی خاطر دور دراز کے سفر کیے اور اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم اس کو قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ بے شک ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ایرو میڈیکل، میں ہوں ڈاکٹر گلزار احمد راجہ فرام القرآن میڈیکل ایویشن انجینئر، سابق سینئر مینیجر ایئرپورٹ آپریشن، فلائٹ انجینئر، ایئر ایشیا ایئر لائن۔ ایرو میڈیکل میرا ذوق ہے کیونکہ میں کلاسیفائڈ اوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اور ایویشن میرا شوق ہے کہ میں نے اس پہ بھی 25 سال لگائے۔ تو دونوں سروس کو اگر جمع کیا جائے تو یہ 42 سال ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے توفیق دی، اور یہ دونوں چیزیں بندہ تب ہی کر سکتا ہے جب اللہ پاک کا خصوصی کرم ہو اور آپ کے والدین کی دعائیں اور دوستوں کا تعاون آپ کے ساتھ ہو۔ When I used to study in medical college، پاکستان سینٹرل کالج، تو وہاں بھی لوگ جانتے تھے کہ میں ایویشن انجینئر ہوں، ٹیکنو میڈیکل آفیسر ہوں۔ ٹیکنو میڈیکل میں ایڈوائزر بھی ہوں، ایئرپورٹ پہ بھی، یہاں بھی۔ تو لوگ مجھ سے یہ اکثر کوشچن کرتے تھے کہ دونوں کا جوڑ نہیں بنتا، دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن کمپیریزن بنتا ہے۔ اگر آپ اس ایئرکرافٹ کو لے لیں، اس کے اندر مکمل انجینئرنگ ہے۔ اس کا سٹرکچر، ایرو فائل، ایرو ٹیکنیکل، ایئر فریم، انجن، کمیونیکیشن، ریڈیو سسٹم، سگنل ریسیونگ اینڈ ٹرانسمیشن، یہی وہ جہاز ہے جو ہمیں 30 سے 40 ہزار کی ندیوں پہ فضا کے دوش پہ لے کے جاتا ہے، اور ہم جو ہماری ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، ہماری منزل ہوتی ہے، اس پہ ہم جاتے ہیں۔ میڈیکل بھی ایک میتھڈ ہے۔ ڈائگنوزنگ یہاں بھی ہے، ڈائگنوزنگ یہاں بھی ہے، ٹربل شوٹنگ یہاں بھی ہے، اور ٹربل شوٹنگ ایئرکرافٹ میں بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے۔ ریمیڈی یہاں بھی ہے، ریمیڈی اس کے اندر بھی ہے۔ جب ایئرکرافٹ میں کسی میکینیکل چیز میں کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تو اس کو ورکشاپ بھیجا جاتا ہے، جہازوں کو ہینگر میں بھیجا جاتا ہے، بحری جہازوں کو ڈاک یارڈ میں، شپ یارڈ میں بھیجا جاتا ہے، اور بسوں کو اپنا جو لاری اڈا ہے وہاں بھیجا جاتا ہے۔ انسان کو اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل میں بھیجا جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ایرو میڈیکل دونوں ہی انجینئرنگ ہے، بہت بڑی انجینئرنگ جس نے بہت گرو کیا تیزی کے ساتھ انڈسٹری کے اندر اور ایگریکلچر کے اندر بہت گرو کیا۔ لیکن جتنی بھی انجینئر ہیں
ان میں اگر دیکھا جائے تو ایویشن انجینئرنگ، ایویشن انڈسٹری اور کمیونیکیشن انجینئرنگ نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا. اس لیے ان تمام ٹیکنیکلٹیز کے لیے، اس انجینئرنگ کے لیے بڑے بڑے آپریشنل سسٹم، مینول، ٹیکنیکل آرڈر، ٹیکنیکل بکس ہوتی ہیں. اور انسان کے لیے کون سی بکس ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایس او پی، اس کی صحت یابی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اپنے نبی کے اوپر قرآن پاک جو نازل کیا، اس کے اندر تمام انجینئرنگ پائی جاتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پہلے سائنسدان جو گزرے ہیں، جنہوں نے ستاروں کا حساب لگایا، جنہوں نے ہوائی جہاز بنائے، راکٹ بنائے، غبارے بنائے، انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ NED سے پڑھا ہے، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، یا فارغ پڑھنے گئے تھے؟ رسول نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جانا پڑے، آ بھی جائے. آخر بات کیا ہے؟ سب سے بڑی انجینئرنگ ہے اللہ پاک کی انسان. آئیے میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس انجینئرنگ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہے اللہ پاک کی وہ انجینئر. ہیومن باڈی از این ایکسیلنٹ انجینئر آف اللہ پاک. کتنا خوبصورت ہے. یہ میں نے کوئی اسٹیچو نہیں بنایا، یہ میرے ہاتھ کا ہی، اس کو میں نے اسکیچ کیا ہے صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ انسانی باڈی ایک انجینئر ہے. میں نہیں جانتا کہ کسی مجھ سے بھی قابل نے کوئی یہ چیز ریڈی کی ہو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انسانی باڈی ایک انجینئر ہے یا نہیں. یہ اس ڈاکٹر سے، کمپاؤنڈر سے، ٹیکنیشین سے، آپریشن تھیٹر والے سے پوچھے کہ واٹ از اے بایو میڈیکل انجینئر. آپ کے ایکس رے، آپ کے MRI، آپ کا ETT، آپ کا ECG، آپ کا EMG، تمام بایو میڈیکل انجینئرنگ میں آتا ہے. تو پھر انجینئرنگ اور میڈیکل سیم ہوا کہ نہ ہو؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہے انسان کا سر، سکل جو کھوپڑی کہتے ہیں. اس کے اندر یہ جتنے انسان کام کر رہے ہیں، ہمارے برین کے اندر ہر چیز گوشت پوشت کی ہے، لیکن یہ پوری باڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ سگنل دے رہے ہیں، یہ ٹرانسمیشن دے رہے ہیں، اور سیفٹی بھی اس کے اندر کام کر رہی ہے. ہمارا بولنا، ہمارا سننا، سب یہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اگر برین کو خالی کر دیا جائے تو انسان کی ڈیڈ باڈی واقعی ہی ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے. تو ہمارے اندر بہت اللہ پاک نے دی ہے پاور. اس گوشت پوش کے انسان کے اندر الیکٹرو میگنیٹک، ہائیڈرالک، آئلنگ، فیلنگ، میکینیکل، ہائیڈرالیکل، الیکٹریکل، وولٹیج، امپیر، ملی امپیر، سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں. یہ ہے وہ برین. اور یہ ہے دو گیئر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انسانی دانت ہے. ان کو میں نے گیئر کی شکل دے دی ہے. ہم جو خوراک ماسٹیکیٹ کرتے ہیں، یہ اس کو گرائنڈ کر کے، یہ جو چمنی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں میڈیکل میں اسوفیگس کہتے ہیں، خوراک کی نالی، اس کے اندر یہ اس کو روانہ کر دیتا ہے. یہ جناب سٹمک ہے، یہ والا یہ معدہ ہے. اس کے اندر یہ دو بونے کیمیکل ایکشن کر رہے ہیں. ایک بیلچے کے ساتھ خوراک کو حل کر رہا ہے،
اور دوسرا اس کے اندر پانی سپرے کر رہا ہے. یہ گیسٹرک جوس ہے، یہ اسٹمک کے انزائم ہے جو ہمارے کھانے کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر حل کر کے یہاں بھیج دیتے ہیں. یہ معدے کے اندر جو خوراک کراتی ہے، کسی میں آدھا گھنٹہ کسی میں 2 گھنٹے، اس کے بعد یہ خوراک شفٹ ہو کر یہ جو بڑی آنت ہے جو پائپ دکھائی دے رہے ہیں اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ جناب ہارٹ ہے، ہارٹ ہمیں خون سپلائی کرتا ہے. یہ دیکھیں اس کو میں نے پیٹرول پمپ کی شکل دے دی ہے. اگر جہاز میں گاڑی میں نہ پیٹرول ہو تو یہ کام کرے گا. یہ جو ڈانگری پہنے بندہ ہے، ویری سوٹ کمبینیشن، یہ سمارٹ سا یہ خون سپلائی کر رہا ہے. یہ ہے آپ کا جگر، آپ کی فارمیسی. جتنی گلوکوز گلائکوجن آپ کو چاہیے یہ آپ کو وہی بنا کے دے گا. یہ ہے آپ کے دونوں گردے، بوتھ کڈنیز. یہ فلٹریشن کا کام کرتے ہیں، جہاز کا فلٹر، گاڑی کا فلٹر، یہ صاف کر کے. اور نیچے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی چلتی اس طرح کی، یہ سٹول ہے اور یہ یورین ہے. رات کو کھایا اور صبح کو پیٹ صاف ہو گیا. یہ پوری انجینئرنگ سے اللہ پاک نے ہمیں اس کو سیو کیا ہے. بڑے بڑے شپ کہاں جاتے ہیں، اس کی اوور ہالنگ چلتے پھرتے ہو جاتی ہے. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سفر بھی کر رہے ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم واک بھی کر رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں، کبڈی کھیل رہے ہیں، ہم گیم کے اندر مشغول ہیں. لیکن سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اتنی بڑی انجینئرنگ یہ اللہ پاک کی. جب میں کالج کی لیبارٹری کے اندر انسانی باڈی کو اس کی میں سرجری کرتا تھا، ان کی ہڈیوں کو کھول کے بیٹھ جاتا تھا تو میری آنکھوں سے نم نم آنسو گرتے تھے. شاید یہ ہے ہی ہوں. اور ہڈیوں کو ایک 3 سال کے بچے کو اٹھا دیں شاپر میں ڈال کر، وہ اٹھا کے وبا لے جائے گا. یہ حسن، یہ جوانی، یہ باڈی، یہ مسل، یہ شازوریاں، یہ بولنا، یہ چیخنا، چلانا، سب چیزیں جتنے کنٹرول ہے یہ انسانی باڈی کے ہی اندر پائے جاتے ہیں. تو آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ یا خالق کو یا مصور. بہت سی دعائیں قرآن پاک کے اندر. میں واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر. میرے اس لیکچر کا یہ مقصد ہے، میں شاید آج یونیفارم نہ پہنتا، کوئی ریٹائر یونیفارم نہیں پہنتا، لیکن میں جب اپنے گاؤں ضلع گجرات، منڈی بہاؤالدین، کھمبی، سرائن مغیر، کھار کا سفر کرتا ہوں تو میں کس سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، MBA BBA کر رہے ہیں، یا کسی میں داخلہ لیا ہوا ہے، یا اس کا ویزا لگا ہوا ہے. ہم نے بڑی بڑی کوٹھیوں محلوں پہ انویسٹمنٹ کر دی، لیکن اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی. وہ اچھی سروس ڈھونڈے، خوبصورت یونیفارم پہنے، کو پائلٹ بنے، انجینئرنگ بنے، EPL پڑھے، SPL لیں، اسٹوڈنٹ پائلٹ لیں، EPL کرے، لائسنس لے، بھائی جہاز اڑائے. ہمیں اس کے لیے سوچا نہیں. کیوں؟ والدین کو اتنی اویئرنس رہی ہے. آئی ایم ہیئر ڈاکٹر گلزار احمد راجہ، سابق مینیجر ایئرپورٹ آپریشن، ٹیکنیکل فلائٹ انجینئر. میرا سارا سفر زندگی میں کاکپٹ میں ہوا ہے. کاکپٹ یہ کہلاتی ہے اور کیبن یہ کہلاتا ہے. یہ جہاز ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے. پائلٹ کی ہمت دیکھیں کیسے جاتا ہے. یہ ہے وہ نقشہ. جس کی دوش کے اوپر پائلٹ اس کو لے کے جاتا ہے. یہ وہ نقشہ ہے. میپ ریڈنگ کرائی جاتی ہے. جب ہم SPL PPL یا لائسنس کرتے ہیں
تو پھر ہمیں سے میپ کی ریڈنگ آتی ہے، ILS کیا ہے، اسٹیمولیٹنگ سسٹم کیا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ایئرپورٹ کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ اب کیسے؟ اے سے آپ بولتے ہیں ایپل، ہم بولتے ہیں الفا، آپ بولتے ہیں بی سے بیٹ، ہم بولتے ہیں برابو بولتے ہیں، آپ سی سے کیٹ بولتے ہیں، ہم چارلی بولتے ہیں، آپ ڈی سے ڈاگ بولتے ہیں، ہم ڈیٹا بولتے ہیں، آپ ایف سے کچھ اور بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں فوکس بناتے ہیں، آپ ای سے ایلیفینٹ کہتے ہیں، ہم اس کو ایکو کہتے ہیں، جولیٹ، رومیو، ایکو، ڈیلٹا، فوکس، ہوٹل، یہ ایویشن کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ جب بندہ ایئرپورٹ میں آتا ہے یہ چیزیں اس کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ یہ روٹ ہوتے ہیں، پائلٹ ٹو پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کے اندر صحیح کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ سفر کرتے ہیں تو آپ صرف ایئرپورٹ پہ داخل ہوتے ہیں اور آپ کو ایک اے سی لگا ہوا وسیع و عریض ایک ہال ملتا ہے۔ پہلے آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، ٹکٹ لے کے ASF کا جو تو کاؤنٹر، وہاں سے اپنے سامان کو لے کے جاتے ہیں، وہاں سے سرچ کرتے ہیں، پھر جو ایئر لائن کا جس کا ٹکٹ ہوتا ہے وہاں آپ جاتے ہیں، چیک ان کرواتے ہیں، آپ کو بورڈنگ سیٹ نمبر مل جاتا ہے، آپ کا ہینڈ کیری آپ کے پاس ہوتا ہے، جو آپ کا بیگیج ہے وہ آپ آگے شفٹ کر دیتے ہیں، وہ جہاز کے اندر وہ جاتا ہے۔ اس تمام سسٹم کے لیے ایک بندہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے تمام ایئرپورٹ کو ماشاءاللہ CAA کنٹرول کرتا ہے، سول ایویشن اتھارٹی وہ کنٹرول کرتی ہے، جس کا ایک DG ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سے ایئرپورٹ مینیجر، بہت سے ادارے کام کرتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے جو امپارٹنٹ ادارہ، امپارٹنٹ تو ساری سول ایویشن ہے ماشاءاللہ، کیوں؟ ایئرپورٹ وہ انڈسٹری ہے جس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں، ایک بندہ غلطی نہیں کر سکتا، اگر غلطی ہو جائے تو نقصان کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ جہاز گر جائے، گرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہوں گے، یا سامان کسی کا پیچھے رہ گیا، یا کسی کی سیٹ نہیں بک ہوئی، تو وہاں جب تک جہاز ٹیک آف نہیں کر جاتا اس وقت تک ایئر لائن کے لوگ یہیں پہ رہتے ہیں۔ ASF اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ASF نے ماشاءاللہ وہ جنگ لڑی ہے۔ جب دشمن نے اٹیک کیا تھا تو ان کو جنگ کا اسپیس نہیں تھا، لیکن ہم سلام کرتے ہیں ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز کو، جس نے ایئرپورٹ کو سیف کیا، ایئر لائنوں کو سیف کیا، لوگوں کے جان و مال کو سیف کیا۔ تمام اداروں نے اس کے اندر مل کے کام کیا۔ ایئرپورٹ وہ جگہ ہے جہاں ہجر اور سال ہوتا ہے، جہاں لوگ اپنوں سے دور بھی چلے جاتے ہیں اور اپنوں سے جڑتے بھی ہیں، باہر کسی روزی روٹی کے لیے، کسی سروس کے لیے جاتے ہیں، کسی کے کاروبار ہے، کسی کی رہائش ہے ادھر۔ اب تو کمیونیکیشن بہت تیز ہے، ویڈیو کیمرہ سامنا ہوتا ہے، آپ جہاز کا ڈاٹا آن کر کے فلائٹ ڈیٹیکٹ آن کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی اس جہاز کے اندر آ رہا ہے، کہاں پہ پہنچا ہے۔ اور ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جیلم اسٹیشن سے جب کسی خاتون کو ریل پہ اٹھا دیتے تھے یہاں کے لیے رانچی حیدرآباد کے لیے، تو ساتھ ایک چھوٹا سا تارگار ہوتا تھا، ٹیلی گراف آفس، اس میں لکھتے تھے کہ فلاں 1120 نمبر ڈبہ میں ایڈ گئی ہے، وہ تار وہاں جاتی تھی۔ تو تار کا نام بڑا خطرناک ہوتا تھا، گاؤں میں آتی تھی ٹیلی گرام، حالانکہ ٹیلی گرام ایک ارجنٹ میسج ہوتا ہے جو لیٹر سے زیادہ فاسٹ پہنچتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ خیر کرے، کسی کی ڈیتھ نہ ہو گئی ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، تو وہ اس انداز سے یہاں پہ ہوتی تھی۔ ابھی کمیونیکیشن بہت تیز ہو گئی۔
تو میں نے جو جہاز میں سفر کیا ہے، جب اپنوں سے دوریاں ہوتی تھی، میں نے بہت سے لوگوں کو گاڑی آتے ہوئے دیکھا ہے، ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جا رہا ہے، جا رہی ہے، واپس آئے گا یا نہیں، اللہ خیر کرے، ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، بڑی آس کے ساتھ وہاں سے کمائیں گے، واپس آئیں گے، مکان اچھا بنائیں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، گاڑی لیں، یعنی ایک آس کے جار بات جاتی. بے شک یہ کام سارے کریں، لیکن میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، پاکستان جیسا ملک کہیں نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ بنا ہے. اور مولانا شبیر عثمانی صاحب نے بتایا تھا کہ رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو حکم دیا تھا کہ محمد علی ایشیا کے مسلمانوں کی مدد کرو. ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، وکیل بنے، جج بنے، خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے وطنوں کو ٹائم دے. یہ وطن ہمارا ہے، ہم پاسبان اس کے، یہ ادارے ہیں سارے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. آپ بھی سمجھائیں اپنے بچوں کو، ایویشن انڈسٹری کے اندر داخلہ لیں. انسٹیٹیوٹ یہاں پر بہت ہے، ICB پہ جانے کے لیے، میڈیکل کالج میں جانے کے لیے، لیکن جو شعبے ایویشن کے اندر ایڈمیشن کرواتے ہیں وہ صرف آپ کو یہیں پہ ملیں گے، ایئرپورٹ کے اوپر ملیں گے. تو ابھی یہ ایئرپورٹ کی جو پہلی سیریز ہے تو ہم اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جاتے جاتے آپ کو بتاتا ہوں ایرو ایویشن میڈیسن، میرین میڈیسن، گراؤنڈ میڈیسن. اگر کسی کو جہاز میں بیٹھنے سے خوف ہو، اس کی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے بیلا ڈونا. بیلا ڈونا شعبے کے 2 ڈراپ جربی میں ٹپکا لیں، 5 منٹ کے بعد جو بندے کو جس کو خوف ہوگا جہاز کے اندر بیٹھ جائے گا. جب جہاز ایئر پاکٹنگ کرتا ہے، اس سے نیچے اس کے انجن کو آکسیجن تو نہیں ملتی، تو آگے والے کچھ نہیں ہوتا. کیبن والے پھر ایئر ہوسٹس کی ایک آواز آتی ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث ہمارا جو فلائٹ ہے وہ تھوڑی نہ ہموار ہو رہی ہے، اس کی آواز آتی ہے. تو اس وقت کی جو دوائی ہے وہ ہے بوریکس، فرام اپر ٹو لوئر. جب جہاز سنک کرے، بوریکس BOREX، بوریکس 200 دوائی ہے جو آپ اوپر سے نیچے کا آنے کا خوف ہے ہومیوپیتھک کی، یعنی کہ کیبل میں بیٹھنے کی، ٹیک آف کرنے کی دوائی ہے بیلا ڈونا 200 پوٹینسی میں، اور 30 پاور یا 200 کے اندر ہے بوریکس. جب لینڈنگ کی طرف جہاز ہو تو آپ کو خوف آئے. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ اویئرنس دیتے چلے جائیں گے. ایئرپورٹ کی دوسری سیریز کے اندر I would like to tell you آپ کیسے بڑے انجینئر، کیسے بڑے پائلٹ بننے پہ کیا خرچہ ہوتا ہے، ایئرپورٹ کیا ہے، رن وے کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو شوق پیدا کرنے کے لیے، آپ کو کرنے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر انگلی نہ تکلیف کرے، درد نہ کرے تو ہمارے القرآن میڈیکل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، آگے فارورڈ کریں. شاید آپ کے فارورڈ ہی کرنے سے کسی کے اولاد کو فائدہ ہو جائے یا کسی کے بچوں کو فائدہ ہو جائے. جس کے پاس افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے اس نیک کام کے اندر. یوٹیوب کے اوپر میں شکر گزار ہوں قاسم علی شاہ صاحب کا، بہت اچھی مشورے، ہمارے سینئر بھی ہیں، ڈاکٹر ویز صاحب کا فرام بہاولپور، از ویری ایکسلنٹ سرجن. وہ بھی موٹیویشن دے رہے ہیں کیونکہ وقت کی ضرورت ہے. خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کو بولنا سکھائیں، ہاؤ ٹو اسپیک. جب آپ بہت سی ایجوکیشن آپ دیتے ہیں، 20 سالوں کی آؤٹ پٹ ICB کے اندر ہوتی ہے. جب کانفیڈنس بچے میں نہیں ہوگا
تو آپ کے سارے پیسے ہو جائیں گے ضائع. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ و بوجھ دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا کیجیے گا ہمارے ملک پاکستان کے لیے, ہماری ایئر لائنوں کے لیے یہ قائم دائم رہیں. اگلا لیکچر انشاءاللہ ہوگا کھلا آسمان ایئر لائنوں کے ماڈل, اور آپ کے لیے گڈ لیکچرز میڈیٹیشن اور ہومیوپیتھک میڈیسن. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.